سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، اور منبر نور بار، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس کا درمیانی حصہ، جس کا طول یعنی لمبائی 22 میٹر اور عرض چوڑائی 15 میٹر ہے، روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، مگر اصل لفظ روضۃ الجنہ ہے۔ مسجد نبوی شریف کے رحمتوں بھرے 8 ستونوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور روضۃ الجنہ جنت کی کیاری کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مطہرہ کے اندر ہے، لہذا ان کی زیارت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں۔ 8 استوانات کی تفاصیل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ چلیے آپ کو میں ریاض الجنہ کے اندر لیے چلتا ہوں اور ان مبارک ستونوں کی زیارت کراتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اس وقت ریاض الجنہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے منبر رسول ہے، اور ساتھ ہی محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہونے کے بعد 14 یا 15 روز تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی شریف میں ستون عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے۔ پھر 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو ستون حنانہ کے مقام کو شرف قیام سے مشرف فرمایا۔ یہ محراب شریف اسی جگہ پر کعبہ مشرفہ کے مزاب رحمت کی سمت بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا منبر میرے حوض یعنی حوض کوثر پر ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، میرا منبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ چلیے آپ کو اب ستون عائشہ کی زیارت کراتے ہیں۔ آپ جس ستون کی زیارت کر رہے ہیں یہ ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ستون رحمت روضہ انور سے 3 نمبر پہ ہے، اور منبر منور سے بھی 3 نمبر پر۔ رحمت انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ اسی ستون عائشہ کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرہ ڈالنا پڑے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ جگہ دریافت کرنا چاہی، مگر انہوں نے بتانے سے پہلو تہی کی۔ بعد ازاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر انہوں نے جگہ کی نشاندہی فرما دی، جس پر موصوف فوراً وہاں پہنچے اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس ستون رحمت کا علم ہو گیا، اسی وجہ سے اسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت آپ جعلی مبارک کی زیارت کے ساتھ استوانۃ السریر کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک استوانۃ الحرس بھی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ تیسرا استوانۃ وفود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں، استوانۃ السریر یہ ستون رحمت استوانہ توبہ کی مشرق جانب جعلی مبارک سے ملا ہوا ہے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد النبوی شریف میں قیام فرماتے تو کبھی اسی جگہ سریر یعنی چرپائی بچھاتے، جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور اکثر رات کو چٹائی پر استراحت آرام فرماتے۔ استوانہ الحرس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ اسے استوانہ علی بھی کہتے ہیں۔
حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہاں نوافل ادا فرماتے، راتوں کو محبوب باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی خدمت انجام دیتے، اور استوانہ وفود یہ ستون رحمت استوان الحرس کے پیچھے واقع ہے۔ جب کبھی گرد و نواز وفود عرب قبول اسلام کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو استوانہ توبہ کی بھی زیارت کراتے ہیں، جس کو استوانہ ابو لبابہ کہتے ہیں۔ ایک غلطی کی بنا پر بغرض قبول توبہ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اسی ستون کے ساتھ بنوا دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے ساتھ اکثر یہاں پر نفل ادا فرماتے، مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ اسی جگہ تشریف فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مساکین حضرات میں قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت بھی فرماتے۔ یہ ستون پنکھے کے پیچھے ہے، آپ نے اگر بغور دیکھا ہو تو استوانہ ابو لبابہ اس پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ایک اور ستون استوانہ حنانہ جسے کہا جاتا ہے اس کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ یہ ستون محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملا ہوا ہے۔ منبر منور بننے سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر اتھر بنایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو تنا آپ کے فراق یعنی جدائی میں پھٹ گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین بھی بے اختیار رونے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر انور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر دست انور پھیر کر فرمایا، تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں اسی حالت میں تو پہلے تھا، اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھائے۔ لمحے بھر کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس نے جنت اختیار کی۔ اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ سنتے تو خوب روتے اور فرماتے، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم نہیں رو سکتے؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔